الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معزز حضرات سامعین، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف کروایا ہے کہ مسلمان کا مرتبہ اور مسلمان کا مقام کیا ہے۔ عام طور پر ہم مسلمان ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے کے سارے اعمال اور یہ سارے کے سارے کام اسلام کے ہیں، بلکہ بعض چیزیں ان میں سے فرائض میں سے ہیں۔ یہ اسلام کی انتہائی اہم چیزیں ہیں اور اہم باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم ہوا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، ساری عبادتیں وہ بجا لاتا ہے، انجام دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے اعمال سے
اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ابھی حقیقی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ کامل مسلمان ہونا تقاضا کرتا ہے کامل انسانیت کا۔ جس انسان کے اندر انسانیت ہوگی تو پھر اس کے اعمال سے، اس کے طور و طریقوں سے، اس کے رہن سہن سے اور اس کے انداز تکلم سے، اس کے انداز گفتگو سے اور اس کے لب و لہجے سے، اس کی بات چیت سے، اس کے ہر عمل سے خیر ہی خیر وجود کے اندر آئے گی اور لوگوں کو اس سے بھلائی پہنچے گی، خیر پہنچے گی، کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے بزرگ بننا اور صوفی بننا، ولی بننا آسان ہے، لیکن انسان بننا جو ہے یہ مشکل ہے۔ ایک آدمی اگر محنت کرتا ہے ذکر کے اندر، محنت کرتا ہے تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر، دیگر عبادات کے اندر، اور وہ ریاضت سے، محنت سے، مجاہدے سے فرمایا کہ بزرگ تو بن جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کچھ ایسی خامیاں ہوگی کہ جس کی وجہ سے باوجود صوفی اور بزرگ بننے کے اسے کامل انسان نہیں کہا جا سکے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسانیت کا پیدا ہونا اور انسان بننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نہ رہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے طور و طریقوں سے اگر انسانیت نکل جائے اور اس کا بیہیویئر جانوروں کی طرح سے ہو جائے، اسے ہوش نہ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہوں، میں کس طرح اٹھ رہا ہوں، کس طرح بیٹھ رہا ہوں، کس طرح بول رہا ہوں، میرے زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، مجھے اپنے ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی ہے، اپنے بڑوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے، اپنے اساتذہ سے کس طرح سے بات کرنی ہے، کھانے پینے کے اندر میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لباس کے اندر میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے، رہن سہن کے اندر میرا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو میں کہ یہ ساری چیزیں انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب تک انسان ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے گا، دھیان نہیں دے گا، تو فرمایا کہ اس وقت تک وہ کوئی کامل انسان نہیں بن سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر ایک نوجوان تھا جو بڑی عبادت کے اندر محنت اور مجاہدہ کرتا اور مسجد کے اندر بیٹھا رہتا اور ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، دعاؤں کے اندر مشغول رہتا اور خوب گڑ گڑا کر کے، رو دھو کر کے اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اس نوجوان کو دیکھتا تو مجھے حسرت ہوتی اور رشک پیدا ہوتا کہ کس طرح یہ نوجوان اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر ایک طرف ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ نوجوان دعا کے اندر مشغول رہا تھا، رو دھو رہا تھا، اللہ سے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اچانک باہر سے ایک بڑی عمر کا بوڑھا آدمی آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا۔ یا تو وہ نابینا تھا یا اس کی نظر کمزور تھی، اس نے دیکھا نہیں اور چلتے ہوئے اس کی ٹھوکر لگ گئی اس نوجوان کے ساتھ۔
تو وہ نوجوان سب کچھ بھول گیا، رونا دھونا، دعا مانگنا، اور اٹھ کر کے اس نے اس بڑے بوڑھے آدمی کے اوپر چڑھائی کر دی اور گالم گلوچ شروع کر دی کہ تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں اور تم دیکھ نہیں سکتے کہ تم نے مجھے آ کر کے ٹھوکر مار دی۔ خوب اس نے چڑھائی کی اس بڑے میاں کے اوپر۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو انسان بننا مشکل ہے اور ولی بننا آسان ہے، فرمایا کہ اس واقعے سے مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ وہ کس طریقے سے رو اور دھو رہا تھا اللہ کے سامنے، لیکن انسانیت کی اس کے اندر کمی تھی، جس کی وجہ سے ایک معمولی ٹھوکر کی وجہ سے وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو انسان بننا، اس کے اندر انسانیت پیدا ہونا، یہ کامل مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک مسلمان کے اندر کامل انسانیت نہیں آئے گی تو وہ کامل مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ربیع الاول کے اس مہینے میں دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کو انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے دو اہم مقصد تھے جن کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل فرمائی۔ ایک مقصد تھا تکمیل ایمان اور دوسرا مقصد تکمیل انسانیت۔ ان دونوں مقاصد کو لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان دونوں کی تکمیل فرمائی۔ تکمیل ایمان کا ذکر تو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے تکمیل دین کا اور تکمیل ایمان کا اور تکمیل اسلام کا ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ تکمیل انسانیت کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے، اور فرمایا انما بعثت معلما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، انسانیت کی طرف معلم بنا کر بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس لیے بھی مجھے مبعوث کیا ہے لیتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں انسانیت کو اچھے اخلاق سکھلاؤں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ایمان کی تکمیل فرمائی، وہاں پر انسانیت کی بھی تکمیل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورتوں سمیت 4 لاکھ افراد 23 سال کے عرصے کے اندر تیار فرمائے، ایسے کہ ان سے بہتر انسان اس روئے زمین کے اوپر، اس کائنات کے اوپر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ اس کی ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک واقعے کی صورت میں بیان کر کے آپ حضرات کے سامنے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان میں آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا اور وہ ناراض ہو گئے۔ ناراض ہو کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے گئے اور جاتے جاتے اپنے گھر پہ پہنچے، اور گھر پہ پہنچ کر کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے ہی واپس ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی صدمہ تھا، افسوس تھا کہ میری بات سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ ناراض ہو گئے۔ تو اس لیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے اس معاملے کو رکھا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں لگ رہا ہے کہ کسی سے جھگڑ کر کے آ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا، اور اس کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہو گئی، میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا اور اس کی وجہ سے عمر مجھ سے ناراض ہو گئے اور گھر چلے گئے۔ میں انہیں منوانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک گیا، لیکن وہ نہیں مانے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے مجھ پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے گھر کا دروازہ بند کیا تو ان کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے دروازہ کیوں بند کیا؟ یہ کون سی انسانیت ہے کہ صدیق اکبر میرے پیچھے آ رہے تھے مجھے منوانے کے لیے، اور میں نے گھر میں داخل ہو کر کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو انہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ تو یہ سوچ کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پشیمان ہوئے اور فوراً گھر کا دروازہ کھولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا تو موجود نہیں تھے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو بجائے اس کے کہ کوئی بات کرتے، آپ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگے اور روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور میں نے ان کی بات نہیں سنی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی تو دونوں کو فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے درگزر کرو، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر، یاد رکھو صدیق وہ شخص ہے کہ جب میں نے یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں نے جب یہ دعوت دی تو تم سب لوگوں نے یہ کہا کذبتا، تم جھوٹے ہو، الیاذ باللہ تم نے غلط بات کہی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے ان کو راضی کرو۔ تو اس واقعے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسان تیار کیے تھے اور کس چیز کا نام انسانیت ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا، غلط جملہ نکل گیا، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن فرمایا کہ زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے تو اگر اس کے اندر انسانیت ہوگی تو وہ اس کے اوپر اڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا دھوتا ہے، اور جس کی حق تلفی ہو اس سے معافی مانگتا ہے، اپنی خطا کا اقرار کرتا ہے۔ اب ایسی انسانیت اللہ کے نبی نے تیار کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی، عمر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی، اور ایک آج ہمارا حال ہے، آج ہماری انسانیت ہے کہ اگر مجھ سے کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو میں اپنی خطا کے اوپر جم جاتا ہوں۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دوسرے کا خطا اور دوسرے کا ہی قصور سمجھا جاتا ہے۔ اپنی خطا اور اپنا قصور کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ آج جو انسانیت کا حال ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ جنگلوں سے جانور جو ہے وہ شہروں کے اندر آ کر کے آباد ہو چکے ہیں۔ انسانیت آج ہمارے اندر سے مفقود ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اور اسی کی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے کہ مخلوق جتنی ہے یہ ساری کی ساری مخلوق الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من یحسن الی عیالی، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ چہیتا اور سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے، اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، اور اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ انسان اللہ کی نظر میں بہت ہی اونچا انسان ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے بھی دوسروں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہاتھوں سے بھی۔ اور آج کل ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا یا دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ جو ہے یہ سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے، کہ واٹس ایپ گروپ کے اندر اور فیس بک کے اوپر اور اسی طریقے سے ٹویٹر کے اوپر آدمی جو چیز آتی ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا آگے اس کو نشر کرتا ہے، اس کو شیئر کرتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں، اس طرح گالم گلوچ کی جاتی ہے کہ جس سے دوسرے انسان، دوسرا مسلمان انتہائی اذیت اور انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں کامل انسانیت اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں، اس کے اوپر بھی کلک کر دیں، تاکہ دین کی بات آپ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت محض اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔